فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، سورہ الاعراف ہے، 8واں سپارہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 4 سے لے کر 8 نمبر آیت تک انشاءاللہ ہم سماعت کریں گے۔ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا، پس نہ تھی ان کی چیخ و پکار، اِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا جب آیا ان پر ہمارا عذاب، إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ سوائے اس کے کہ انہوں نے کیا کہا؟ ہم ہی ظالم تھے، یعنی انہوں نے اپنا ظلم مان لیا کہ ہم ظالم تھے۔ یعنی جب عذاب الہی نے انہیں آ پکڑا تو لگے چیخ و پکارنے اور اعتراف جرم کرنے، لیکن اس وقت ان کی یہ چیخ و پکار اور اظہار ندامت ان کے کسی کام نہ آیا اور وہ تباہ و برباد کر دیے گئے۔ آج بھی ہر قوم اور ہر فرد کے لیے ان آیات میں درس عبرت ہے، یعنی جب وقت گزر جائے تو پھر کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، پھر چیخ و پکار، پھر آؤ فغاں، یہ فضول ہے، اس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ پس ہم ضرور پوچھیں گے ان سے، پس ہم ان سے ضرور پوچھیں گے، اُرْسِلَ إِلَيْهِمْ کن سے؟ جن کی طرف بھیجے گئے رسول، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ اور ہم ضرور پوچھیں گے رسولوں سے، یعنی ایک ایک پائی کا حساب ان سے بھی لیا جائے گا جن کی طرف رسول، اور رسولوں سے بھی پوچھا جائے گا، یعنی ہم سے بھی پوچھا جائے گا اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا جائے گا۔ امتیوں سے بھی باز پرس ہوگی اور انبیاء اور رسول سے بھی پوچھا جائے گا۔ میں نے اختصار سے عرض کر دیتا ہوں، آگے بات نہ بھی مکمل ہوئی کوئی عرض نہیں۔ 4 سوال اللہ تعالیٰ بروز قیامت ہر بندے سے پوچھے گا، 4 سوال۔ پہلا سوال جوانی کے متعلق ہوگا، دوسرا سوال بڑھاپے کے متعلق ہوگا، یعنی بڑھاپا اور پوری عمر کے متعلق ہوگا۔ جوانی، پوری عمر کا سوال دوسرا، تیسرا علم کے متعلق کہ جو تم نے پڑھا وہ آگے پہنچایا کہ نہیں پہنچایا۔ اور میں اکثر عرض کرتا ہوں، یہ ہم نے جو درس قرآن ہے، یہ جمعے کے جو خطبات ہیں، یہ جو واعظ و نصیحت کے مختلف انداز ہیں، اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ جو ہم نے سیکھا ہے وہ آپ تک پہنچا کے کل بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں اس سوال کے جواب دینے کے قابل ہو جائیں۔ چوتھا سوال یہ ہوگا کہ تم نے رزق کمایا کیسے؟ یہ اکیلا سوال نہیں ہوگا۔ اور پھر لگایا کہاں؟ پوچھنے والا کون ہوگا؟ جی، اور پتہ ہے کیسے پوچھا جا رہا ہوگا؟ وہ اپنی قدرتوں اور جلوتوں کے لحاظ سے تشریف فرما ہوگا اور ہر ایک سے پوچھ رہا ہوگا۔ میرے خیال میں آپ اور میں تو ہم اس قابل ہیں کہ ہم تو جواب دے لیں گے، جی انشاءاللہ۔ اللہ ہے، اللہ سامنے، جس کا سب کچھ کھا کے کیا کچھ نہیں۔ یہ بھی مسلمان جو یہاں تھے کہاں چلے گئے؟ ہم کو سٹوریاں سنا رہے تھے، ناراض نہیں ہونا، یہ پلے باندھے آپ کے فائدے کی باتیں ہیں۔ اللہ سب سے پوچھے گا جن کی طرف رسول بھیجے گئے، اور ان سے بھی پوچھے گا جو رسول تشریف لائے۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ جب 10 منٹ ہو جائے مجھے بتا دیا کریں۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ پھر ہم ضرور بیان کریں گے، ہم کیا کریں گے؟ ضرور بیان کریں گے ان کے حالات ان پر اپنے علم سے، ان کی حالتیں ان پر اپنے علم سے بیان کریں گے، پیش ہوں گے، پھر ان پر ان کے حالات کو بیان کیا جائے گا اپنے علم سے۔ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ اور نہ تھے ہم ان سے غائب، ہم ان سے غائب بھی نہیں تھے۔ اس آیت میں شبہ کا ازالہ کر دیا گیا جو شاید کسی کو کسی کے دل میں پیدا ہو کہ کیا اللہ تعالیٰ کو ان باتوں کا علم نہ تھا؟
کہ ان کے متعلق پوچھنا شروع کر دیا؟ جو ہم کر رہے ہیں کیا اللہ کو علم نہیں تھا کہ وہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا؟ بتایا کہ ہمارے علم میں سے تو کوئی چیز مخفی نہیں، ہمارے علم سے کچھ مخفی نہیں، اور ہمارا علم محیط ہر لمحہ ان کو احاطے میں لیے ہوئے تھا۔ اللہ تعالیٰ کا علم ہر وقت ہمیں احاطے میں لیے ہوئے ہے، ہمارے رب کو ہمارا سب کچھ علم ہے۔ اس پرسش میں حکمت یہ ہے کہ خود ان کی زبان سے ان کی باتوں کو منوا لیا جائے۔ اس پوچھ میں یہ جو پوچھا جا رہا ہے سوال، اپنے منہوں کڈو جو کچھ کیتا ہے ہونا سی، جو کچھ کیتا ہے کڈ سکتے ہیں رب دے سامنے؟ تسی انشاءاللہ آکھ دیتا ہے، یہ ہر جائے تے انشاءاللہ آکھنا سوکھا نہیں ہوتا۔ او بھائی سامنے اللہ ہے، جو ہم نے کیا ہے وہ ہم سے پوچھ رہا ہے۔ تو غنی از ہر دو عالم، روز محشر عذر ہائے من پذیر، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ بس یہ رمضان ہے ہمارے پاس، یہ غنیمت سمجھے اس رمضان میں اپنے رب کے حضور حاضر ہو کے توبہ طائب اور معافیاں مانگنے کے لیے۔ ہو گیا جی، کوئی بات نہیں، ہم زیادہ کی ہمیں نہیں، ایک چیز اور ایک بات بھی ہمیں سمجھ آ گئی تو انشاءاللہ تعالی العزیز وہ ہمارے لیے کافی و شافی ہوگا۔ یہ ٹائم ٹھیک ہے یا عصر کے بعد کا ٹھیک ہے جی؟